حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، جسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک نبی کی سیرت کا بیان ہے، بلکہ اس میں صبر، تقوی، حکمت اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا اور آپ کے ایک سگے بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی خوبصورتی، ذہانت اور نیک سیرت کی وجہ سے خاص محبت حاصل تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں خواب کسی اور کو نہ سنانے کی نصیحت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کرتے ہوئے انہیں کنعان کے علاقے میں ایک کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد سے جھوٹ بول کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا، جہاں انہیں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن اپ نے انکار کیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی جو سچ ثابت ہوئی۔ بعد میں مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے۔ بادشاہ نے ان کی حکمت سے متاثر ہو کر انہیں خزانے کا نگران مقرر کیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کو مصر بلا لیا، جہاں وہ سب آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں 80 سال تک حکومت کی اور 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اپنے وصیت کی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو ان کی ہڈیاں بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، تقوی، حکمت اور اللہ پر توکل کی بہترین مثال ہے، جو ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے اور صبر کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں بھائیوں کے ظلم، غلامی، قید اور جھوٹے الزامات جیسے بڑے امتحانات کا سامنا کیا، لیکن ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب سب دروازے بند ہو گئے تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ہر موڑ پر اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں عزت و اقتدار عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی دعوت گناہ کو ٹھکرا کر یہ سکھایا کہ عزت اسی میں ہے کہ انسان خواہشات نفس پر قابو پائے اور اللہ کے خوف کو مقدم رکھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے عاجزی سے آئے تو انہوں نے انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا۔ یہ اعلیٰ ظرفی رحمدلی اور صلہ رحمی کی روشن مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اور اقتصادی منصوبہ بندی کے ذریعے نہ صرف خود کو منوایا بلکہ ایک پوری قوم کو قحط سے بچایا۔ اس سے علم، حکمت اور منصوبہ بندی کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ انہوں نے قید سے رہائی کے وقت یہ مطالبہ کیا کہ ان پر لگے جھوٹے الزامات کی حقیقت واضح ہو، تاکہ ان کی عزت اور سچائی پر کوئی داغ نہ رہ جائے۔ یہ خودداری اور عزت نفس کی مثال ہے۔ قید خانے میں قیدیوں سے نرم مزاجی سے بات کرنا، بادشاہ سے بات میں حلم و دانش کا مظاہرہ اور بھائیوں سے ملنے پر نرمی، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر انسان صابر، سچا، باحیا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہو تو اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔